السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو میں آپ کے سامنے وضو کے حوالے سے بات کروں گا۔ میں 3 چیزیں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ پہلی چیز یہ کہ وضو کرنے سے انسان کو کیا فائدے حاصل ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو کیا کچھ ملتا ہے، اور وضو کرنے کے وہ کون سے ایسے جسمانی فائدے ہیں جس سے انسان کی صحت مزید بہتر ہوتی ہے۔ اور دوسری چیز وضو کے فرائض ہیں، کون سی ایسی چیزیں ہیں جو وضو میں فرض ہیں، اگر فرضوں میں سے کوئی ایک فرض بھی رہ جائے تو وضو نہیں ہوتا، لہٰذا اس کا بھی جاننا آپ کے لیے بہت ضروری ہے۔ اور تیسری چیز نواقض وضو، یعنی وہ کون سی ایسی چیزیں ہیں جس سے انسان کا وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ تو چلیے آغاز کرتے ہیں وضو کے روحانی فوائد کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ انسان کو وضو کرنے پر کیا کچھ دیتا ہے۔ وضو کرنے سے انسان کے گناہ ختم ہوتے ہیں۔ وضو کرنے سے قیامت کے دن مسلمان کا چہرہ، ہاتھ اور پاؤں روشن ہوں گے۔ ہر وقت باوضو رہنے سے ثواب ملتا رہتا ہے۔ ہر وقت باوضو رہنے سے رزق میں برکت ہوتی ہے۔ باوضو فوت ہونے والا شہادت کا ثواب حاصل کر لیتا ہے۔ اگر انسان وضو کرے اور اللہ کا ذکر کرتے ہوئے سو جائے، پھر رات کے کسی حصے میں اگر اس کی آنکھ کھلے اور وہ اللہ سے کوئی بھی خیر اور بھلائی والی چیز مانگے تو وہ اسے عطا کر دی جاتی ہے۔ تو یہ وضو کے چند روحانی فوائد ہیں۔ اب بات کرتے ہیں وضو کے جسمانی فوائد کی۔ وضو آپ کے جسم کو تازہ دم اور چست کرتا ہے اور سستی کو دور کرتا ہے۔ یہ اعصابی نظام کو آرام دینے میں مدد کرتا ہے اور ٹینشن اور ڈپریشن کو کم کرتا ہے۔ سر میں بھاری پن اور تھکاوٹ کے احساسات سے نجات ملتی ہے۔ آنکھوں کی صفائی ہوتی ہے اور چہرے کی تازگی میں اضافہ ہوتا ہے۔ خون کی گردش میں مدد کرتا ہے اور بلڈ پریشر کو کنٹرول کرتا ہے۔ سانس کے انفیکشن کو ختم کرتا ہے اور جسم اور منہ کی بدبو کو دور کرتا ہے۔ جلد کو جوان اور خوبصورت رکھتا ہے اور جسم کے جراثیم کا خاتمہ کر کے جسم کو آلودہ ذرات سے صاف رکھتا ہے۔ تو یہ ہیں وہ جسمانی فوائد جو آپ کو وضو کرنے سے حاصل ہوتے ہیں، اور ان فوائد سے آپ کی صحت میں بہت زیادہ فرق پڑتا ہے۔ اب بات کرتے ہیں وضو کے فرائض کی۔ وہ کون سی ایسی چیزیں ہیں جو وضو میں فرض ہیں۔ پہلا فرض پورے چہرے کا دھونا، یعنی پیشانی کے بالوں سے لے کے ٹھوڑی کے نیچے تک اور ایک کان کی لو سے لے کے دوسرے کان کی لو تک پورے چہرے کو دھونا۔ دوسرا فرض کونیوں سمیت دونوں بازو دھونا۔ تیسرا فرض سر کا مسح کرنا۔ چوتھا فرض دونوں پاؤں ٹخنوں سمیت دھونا۔ پاؤں کے دھونے میں ایک اور بات کا بھی خیال رکھیں کہ کچھ لوگوں کے پاؤں کی انگلیاں جڑی ہوئی ہوتی ہیں، تو ان پاؤں کی انگلیوں میں خلال بھی کریں تاکہ کوئی بھی پاؤں کا حصہ خشک نہ رہے۔ تو یہ ہیں وضو کے فرائض۔ اس کے علاوہ ہاتھوں کا دھونا، کلی کرنا اور ناک میں پانی ڈالنا، یہ سنتیں ہیں۔ اگر ان میں سے کوئی سنت رہ بھی جائے تو وضو ہو جاتا ہے، لیکن فرض کے رہ جانے پر وضو نہیں ہوتا، لہٰذا فرضوں کا پورا کرنا ضروری ہے۔ اور اگر سنتوں کو بھی شامل کیا جائے تو انسان کامل وضو کرنے والا بن جاتا ہے۔ اب بات کرتے ہیں نواقض وضو کی۔ وہ کون سی ایسی چیزیں ہیں جس سے انسان کا وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ پیشاب یا پخانہ کرنا یا پھر دونوں راستوں سے کچھ بھی نکلنا۔ اب چاہے کچھ بھی نکلے، چاہے وہ کوئی قطرہ ہو، خون ہو، ہوا خارج ہو، کچھ بھی نکل جائے تو وضو ٹوٹ جائے گا۔ خون یا پیپ کا نکلنا اور بہہ پڑنا۔ اگر خون نکلے یا پیپ نکلے اور وہ بہہ پڑے، اپنی جگہ سے سرایت کر جائے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ ٹیک لگا کر یا لیٹ کر سونا۔ انسان اگر کسی چیز کا سہارا لے کر سوئے گا یا لیٹ کر سوئے گا تو اس کا وضو ٹوٹ جائے گا، لیکن اگر وہ کھڑا ہوا سو جائے تو پھر اس کا وضو نہیں ٹوٹے گا۔ بے ہوش ہونا یا مجنون ہونا۔ اب انسان کسی بھی وجہ سے بے ہوش ہو یا اس کو پاگل پن کا دورہ پڑے تو اس کا وضو ٹوٹ جائے گا۔ منہ بھر کے الٹی آنا۔ اگر منہ بھر کے الٹی آئے گی تبھی انسان کا وضو ٹوٹے گا۔ اگر کھٹی ڈکاریں آئیں یا منہ بھر کے الٹی نہ ہو تو پھر وضو نہیں ٹوٹے گا۔ جن چیزوں سے غسل فرض ہوتا ہے ان چیزوں سے وضو بھی ٹوٹ جاتا ہے، جیسے میاں بیوی کا ہم بستری کرنا، حیض آنا یا احتلام وغیرہ ہونا۔ میں امید کرتا ہوں کہ وضو کے حوالے سے یہ تعلیمات آپ کو اچھی لگی ہوں گی۔ ان کو دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کیجیے۔ اب میں آپ کی اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم۔